بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوکھا فقیر۔ ایک دن خلیفہ ہارون رشید کے وزیر جعفر جب خلیفہ کے پاس آئے تو انہیں خاموش اور رنجیدہ پایا۔ جعفر نے خلیفہ کو 2 بار سلام کیا مگر خلیفہ نے سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ جعفر نے پھر سلام کیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، خلیفہ کیوں اس قدر خاموش اور رنجیدہ ہے؟ خلیفہ نے جواب دیا کہ کبھی کبھی میری ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے، کسی سے میرا بات تک کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اب تم آ گئے ہو تو کوئی اچھی بات کرو۔ جعفر نے کہا کہ آج آپ کے شہر میں گشت کرنے کا دن ہے، اگر مناسب سمجھیں تو لباس تبدیل کر کے شہر میں چلیں، اس طرح آپ کا دل بھی بہل جائے گا۔ خلیفہ تیار ہو گئے، دونوں نے اپنا لباس تبدیل کیا اور بھیس بدل کر محل کے خفیہ دروازے سے نکل کر شہر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک نابینا فقیر کھڑا ہے، یہ دونوں اس کی طرف بڑھے۔ فقیر نے آہٹ سن کر آواز لگائی، اللہ کے نام پر بابا کچھ خیرات ملے۔ خلیفہ نے ایک اشرفی نکال کر فقیر کے ہاتھ پر رکھ دی اور چلنے لگے۔ فقیر نے ان کا دامن پکڑ لیا اور بولا، جس طرح آپ نے اللہ کے نام پر مجھے یہ دیا ہے اسی طرح ایک چانٹا میرے منہ پہ لگائیے۔ خلیفہ ہارون رشید یہ عجیب سوال سن کر بڑے حیران ہوئے اور اسے ایک نابینا فقیر کی بڑھ سمجھ کر آگے بڑھنے لگے، لیکن فقیر نے دامن نہیں چھوڑا اور اصرار کرنے لگا کہ میرے منہ پر ایک چانٹا ماریے اور اگر یہ منظور نہیں ہے تو اپنی اشرفی واپس لے لیجئے۔ خلیفہ نے اس کے اصرار پر مجبور ہو کر اس کے منہ پر ہلکے سے ایک چانٹا مار دیا۔ کچھ دور جانے پر ہارون رشید کو خیال آیا کہ فقیر نے جو یہ حرکت کی تو ضرور اس میں کوئی راز ہے۔ انہیں جستجو ہوئی کہ یہ راز معلوم کرنا چاہیے، چنانچہ انہوں نے وزیر سے کہا کہ وہ اس فقیر کو جا کر بتا دیں کہ اس کو اشرفی خلیفہ نے دی ہے اور ان کا حکم ہے کہ وہ کل دوپہر کو ان کے دربار میں حاضر ہوں۔ وزیر نے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کی، پھر یہ دونوں آگے بڑھے۔ اس کے بعد خلیفہ اور وزیر جعفر شہر سے آ کر محل کی طرف چل دیے اور خفیہ دروازے سے اندر پہنچ گئے۔ دوسرے دن ہارون رشید نے دیکھا دوپہر کو اندھا فقیر حکم کے مطابق دربار میں حاضر ہو گئے اور سلام کر کے ایک طرف خاموش کھڑے ہو گئے۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ خلیفہ نے انہیں کیوں طلب کیا ہے۔ ہارون رشید اندھے فقیر کی طرف متوجہ ہو کر بولے، بھائی تمہارا نام کیا ہے اور تم نے سوال کرنے کے بعد اپنے منہ پر چانٹا کیوں لگوایا؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ فقیر نے ادب سے جواب دیا، جناب عالی میرا نام عبداللہ ہے اور میں اسی بغداد کا رہنے والا ہوں۔ میرے باپ نے مرتے وقت جو روپیہ چھوڑا تھا وہ میں نے فضول خرچی میں بہت جلد اڑا دیا اور تنگ دست ہو گیا۔ پھر میری بیوی نے مجھے سمجھایا اور میں نے اس کے کہنے پر 2 اونٹ خرید کر بار برداری کا کام شروع کر دیا۔ اللہ نے اس کام میں بڑی برکت دی، رفتہ رفتہ میری حالت بہتر ہوتی گئی اور میں خوشحال ہو گیا۔ اب میرے پاس 80 کے قریب اونٹ تھے اور میرا کام چل رہا تھا۔ ایک دن میں ایک سوداگر کا مال بصرہ کی بندرگاہ پر پہنچا کر بغداد واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اونٹوں کو بھی ان کے پاؤں باندھ کر چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کچھ دیر گزری ہوگی کہ ایک درویش راہ چلتا آیا اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ سلام دعا کے بعد ہم آپس میں باتیں کرنے لگے، ایک دوسرے سے واقفیت ہوئی، پھر ہم نے ساتھ کھانا کھایا۔ اس دوران میں درویش نے مجھ سے کہا کہ اس جگہ کے قریب جو پہاڑی ہے اس میں اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اگر تم اسے اپنے سارے اونٹوں پر لا دو تو بھی وہ کم نہ ہو۔ یہ سن کر مجھے لالچ آیا اور میں نے کہا کہ یہ خزانہ مجھے دکھائیے۔ درویش نے کہا کہ میں اس شرط پر تمہیں یہ خزانہ دکھا سکتا ہوں کہ تم اپنے آدھے اونٹ مجھے دے دو۔ میں نے دل میں سوچا کہ اپنے 80 اونٹوں میں سے 40 اس کو دے دوں تو باقی میرے پاس 40 بچیں گے۔ خزانے سے بھرے یہ 40 اونٹ بھی میری کئی پشتوں کے لیے کافی ہوں گے۔ اتنا بڑا خزانہ 40 اونٹوں کے بدلے مل رہا ہے، یہ سودا برا نہیں۔ چنانچہ یہ سوچ کر میں نے درویش سے کہا کہ مجھے اس کی یہ شرط قبول ہے۔ اس پر درویش نے مجھ سے کہا کہ میں اونٹوں کو لے کر اس کے پیچھے پیچھے چلوں۔ ہم تھوڑی دور چلے ہوں گے کہ ایک پہاڑی درہ نظر آیا۔ درہ چونکہ بہت تنگ تھا اس لیے اونٹوں کو ایک قطار میں کر کے میں درویش کے پیچھے پیچھے اس درے میں داخل ہوا۔ کچھ دور چلنے کے بعد درویش رک گیا اور کہنے لگا کہ ہم خزانے تک پہنچ گئے ہیں، اونٹوں کو یہاں بٹھا دو۔ میں نے اس کے کہنے پر اونٹوں کو بٹھا دیا، پھر وہ مجھے لے کر آگے چلا۔ چند قدم چل کر اس نے لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی اور آگ پر کوئی خوشبودار سفوف چھڑک کر کچھ پڑھنے لگا۔
लगा जिसे मैं नहीं समझ सका। चंद लम्हों बाद अचानक जमीन लरजने लगी और एक जगह से फट गई। जिस जगह ये जमीन फटी वहाँ एक आलीशान दरवाजा नजर आया। दुर्वेश ने मुझे इशारा किया कि आओ और फिर हम दोनों उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए। आलिजा, मैं जब अंदर गया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। हर तरफ हीरे, जवाहरात और अशरफियों के अंबार लगे थे। लालचियों की तरह झपटा और ये जरो जवाहिर अपने ऊँटों पर लादना शुरू कर दिया। जब तमाम ऊँट भर गए और हम वापिस जाने के लिए दरवाजे से निकलने लगे तो दुर्वेश ने चांदी की एक डिबिया एक संदूक से निकाली और मुझे दिखाकर अपनी जेब में रख ली। इसके बाद उसने कुछ पढ़ना शुरू किया जिसको मैं समझ नहीं सका। हम अभी दरवाजे से निकले ही थे कि जमीन फिर हिली और खजाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। फिर हम उसी दर्रे में पहुंच गए जहां से गुजर कर आए थे। दर्रे से निकलकर दुर्वेश अपने 40 ऊँट लेकर एक तरफ को चला और मैं अपने बाकी 40 ऊँट लेकर बगदाद की तरफ रवाना हो गया। ए खलीफा, मैं अभी चंद कदम ही चला हूँगा कि मेरे दिल में ख्याल आया कि बिला वजह मैंने 40 ऊँट दुर्वेश को दे दिए। अगर ये भी मेरे पास होते तो कितना बड़ा खजाना मेरे पास होता। मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि दुर्वेश की बदौलत मुझे मुफ्त में इतना बहुत सा माल मिल गया और अपने 40 ऊँट हाथ से निकल जाने का अफसोस करने लगा। फिर मुझसे सब्र नहीं हुआ और मैं दौड़कर दुर्वेश के पास गया और उससे कहने लगा, हजरत, आप तो तारीख दुनिया हैं, इतने ऊँटों का इंतजाम नहीं कर सकेंगे। बेहतर होगा 10 ऊँट उनमें से मुझे वापस दे दीजिए। मेरी जबान से ये बात सुनकर दुर्वेश ने कुछ कहे बगैर 10 ऊँट मुझे वापस कर दिए और 30 ऊँट लेकर चला गया। मैं 10 ऊँट लेकर वापस आने लगा तो फिर मुझे ख्याल आया, मैंने तो बड़ी बेवकूफी की, कुछ और ऊँट वापस मांग लेता। उस ख्याल के आते ही मैं फिर दुर्वेश की तरफ भागा और उससे रोककर उससे कहा कि आप दुर्वेश हैं, 30 ऊँटों का भी कैसे इंतजाम करेंगे? मैं इस काम से वाकिफ हूँ, ऊँटों की देखभाल करता रहा हूँ। बेहतर है कि आप 20 ऊँट मुझे और दे दें। दुर्वेश ने अभी कुछ न कहा, खामोशी से 20 ऊँट मेरे हवाले कर दिए और 10 ऊँट लेकर चल दिया। आलिजा, मैं लालच में अंधा हो रहा था। मैंने सोचा किसी तरकीब से बाकी 10 ऊँट भी दुर्वेश से ले लूं। चुनाचे में पलटा और दौड़ता हुआ दुर्वेश के पास पहुंचा और जो 10 ऊँट उसके पास बाकी रह गए थे वो भी उसी तरह की बातें करके उससे ले लिए। ऊँट लेकर अभी मैं वापिस ही हो रहा था कि मुझे चांदी की उस डिबिया का ख्याल आया जो दुर्वेश ने मेरे सामने अपनी जेब में रखी थी। मैं सोचने लगा कि इस डिबिया में कोई ऐसी कीमती चीज है कि दुर्वेश ने जरो जवाहिर से भरे 40 ऊँट कुछ कहे सुने बगैर दे दिए। इसलिए जिस तरह भी हो ये डिबिया हासिल करनी चाहिए। चुनाचे मैंने चिकनी चुपड़ी बातें करके और उसकी खूब तारीफें करके उससे इल्तिजा की कि वो ये डिबिया मुझे दे दे, मगर दुर्वेश ने साफ इनकार कर दिया। उसके इनकार करने से मुझे और भी यकीन हो गया कि उस डिबिया में जरो जवाहिर से भी बढ़कर कोई कीमती चीज है। अफसोस है आलिजा के लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था और बदकिस्मती मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। शायद दर बदर की ठोकरें खाना और भीख मांगना ही मेरी किस्मत में लिखा था कि मैंने जरो जवाहिर से भरे 80 ऊँटों की परवाह न की और उस डिबिया को हासिल करने के लालच में दीवाना हो गया। मैंने दुर्वेश को धमकी दी कि अगर उसने ये डिबिया मेरे हवाले न की तो मैं उससे जबरदस्ती छीन लूंगा। जब दुर्वेश ने ये देखा कि मैं डिबिया लिए बगैर नहीं जाऊंगा तो उसने वो डिबिया जेब से निकालकर मेरे हवाले कर दी और एक तरफ चल दिया। मैंने उसे रोका और कहा, तुमने डिबिया तो दे दी, उसमें क्या है ये भी तो बताते जाओ। दुर्वेश ने जवाब दिया कि इसमें एक अजीब और गरीब किस्म का सुरमा है। अगर इस सुरमे को दाएं आंख में लगाओ तो जमीन में दफन सारी दुनिया के खजाने नजर आ जाते हैं। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ और मैंने दुर्वेश से कहा जो सुरमादानी के साथ रखी थी सुरमा मेरी दाएं आंख में लगा दिया। सुरमा लगाते ही मुझे जमीन में पोशीदा खजाने नजर आने लगे। मैंने सोचा कि एक आंख में सुरमा लगाने की तो ये तासीर है, अगर दोनों आंखों में ये सुरमा लगाया जाए तो और न जाने क्या क्या पोशीदा चीजें नजर आने लगेंगी। चुनांचे मैंने दुर्वेश से कहा कि वो मेरी बाएं आंख में भी ये सुरमा लगा दे। मेरी ये बात सुनकर वो बोला कि मैं ये नहीं करूँगा, इसकी तासीर उल्टी है। अगर बाएं आंख में तुमने ये सुरमा लगवाया तो नुकसान उठाओगे, अंधे हो जाओगे। मैंने सोचा कि दुर्वेश झूठ बोलता है, भला एक चीज
ایک ہی وقت میں فائدہ اور نقصان کیسے پہنچا سکتی ہے؟ اس میں ضرور کوئی بڑا فائدہ ہے جو یہ میری دوسری آنکھ میں سرما نہیں لگانے دے رہا۔ میں نے درویش سے اصرار کیا کہ وہ میری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگا دے۔ درویش نہیں مانا۔ میں اصرار کرتا رہا اور وہ انکار۔ آخرکار تنگ آ کر میں نے کہا کہ اگر اس نے میری بائیں آنکھ میں سرما لگانے سے انکار کیا تو میں اسے مار ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر میں اس کی طرف بڑھا تو وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، اگر تم اسی قدر مصر ہو تو میں تمہاری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگائے دیتا ہوں، مگر اس کا گناہ مجھ پر نہیں ہوگا۔ تمہیں جو نقصان پہنچے گا اس کے ذمہ دار تم خود ہوں گے۔ میں نے کہا، ہاں تم میرے سرما لگا دو۔ درویش نے سلائی لے کر میری بائیں آنکھ میں سرما لگایا۔ جو ہی سلائی میری آنکھ سے نکلی میری دنیا تاریک ہو گئی۔ میں اندھا ہو گیا۔ میں چیخنے چلانے لگا اور درویش کو پکار پکار کر کہنے لگا کہ تم یہ سارے اونٹ، یہ سارا خزانہ، یہ ڈبہ سب لے لو، میری بینائی مجھے لوٹا دو۔ درویش نے جواب دیا، اے لالچی انسان، افسوس کہ تو نے میری بات نہ مانی اور اس قدر لالچ کیا۔ اب جو مصیبت تجھ پر آئی ہے اس کا کوئی علاج نہیں۔ تیرے لالچ نے تجھے اندھا کیا ہے، اب ساری زندگی اس کی سزا بھگتتا رہ۔ درویش یہ کہہ کر اونٹوں کو ساتھ لے کر وہاں سے چل دیا اور میں روتا پیٹتا رہ گیا۔ اس سے میں نے ہر چند کہا اور فریاد کی کہ وہ اتنی مہربانی تو کر دے، مجھے راستے پر لگا دے تاکہ کسی آنے جانے والے قافلے کے ساتھ میں اپنے گھر پہنچ جاؤں، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ اس کے جانے کے بعد میں کسی نہ کسی طرح گرتا پڑتا، ٹھوکریں کھاتا پہاڑی سے نکلا، رات بھر وہیں بھوکا پیاسا پڑا رہا۔ اگلے دن ایک قافلے کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے ترس کھا کر مجھے بغداد لا کر چھوڑ دیا۔ اے خلیفہ، بس اسی دن سے میں بھیک مانگ کر گزارا کر رہا ہوں۔ میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ جو مجھے بھیک دے گا اس سے میں یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے ایک چانٹا بھی میرے منہ پر مار تاکہ مجھے اپنے لالچ کی سزا بھی ملتی رہے۔ آپ نے جب مجھے بھیک دی تو میں نے آپ سے بھی یہی التجا کی، آپ میری خطا معاف فرما دیں۔ خلیفہ نے نابینا فقیر کی کہانی سن کر کہا، واقعی تمہاری کہانی عبرت ناک ہے، لالچ کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ خیر، اب تم بھیک مانگنا اور چاٹے کھانا چھوڑ دو، تمہیں کافی سزا مل گئی۔ آج سے تمہیں روزانہ شاہی خزانے سے 4 درہم ملتے رہیں گے، جو تمہاری گزر بسر کے لیے کافی ہیں۔ لالچ کا انجام برا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل انفو یونیورسل ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، آمین ثم آمین۔